بسم الله الرحمن الرحيم. باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي بكر قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أحدا من أصحابه في بعض أمره قال بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا. باب فی الامر بالتیسیر و ترک التنفیر، باب ہے آسانی اور سہولت پیدا کرنے کا حکم اور نفرت دلانے سے ممانعت کا۔ باب فی الامر بالتیسیر، آسانی اور سہولت پیدا کرنے کے سلسلے میں حکم، و ترک التنفیر اور نفرت دلانے سے ممانعت کا باب۔ قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ و ابو قریب واللفظ لابی بکر قال حدثنا ابو اسامۃ عن برید بن عبد اللہ عن ابی بردۃ عن ابی موسیٰ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا بعث، ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے اصحاب میں سے کسی کو بھیجتے کسی امر کے لیے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب میں سے کسی کو کسی ضرورت کے تحت بھیجتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں وصیت کرتے، بشرو کہ تم لوگوں کو بشارت دو، ولا تنفرو اور انہیں نفرت نہ دلاؤ۔ بشرو انہیں خوشخبری سناؤ، بشارت والی چیزیں بتاؤ، ولا تنفرو ایسی باتیں نہ سناؤ جس سے ان کے دلوں میں نفرت پیدا ہو اسلام سے، دین سے۔ وَيَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا اور تم آسانی پیدا کرو، دشواری اور تنگی پیدا نہ کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے اصحاب کو کہیں پر روانہ کرتے تھے، ان پر یعنی ان کو عامل یا حاکم بنا کر کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وصیت کرتے تھے کہ لوگوں میں تم ایسی باتیں مت کرو جس سے ان کے دلوں میں نفرت پیدا ہو اسلام سے، وہ دور بھاگیں، اور اسی طریقے سے تم آسانی اور سہولت پیدا کرو، تنگی پیدا نہ کرو، ان کے ساتھ یعنی حسن سلوک کرو، اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه معاذ إلى اليمن فقال يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر وتطاوع ولا تختلفا۔ تو یہ روایت بھی ابو موسیٰ الاشعری سے مروی ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثه ومعاذا الى اليمن، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی جانب بھیجا، گورنر بنا کر کے، حاکم بنا کر کے۔ فقالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسرا ولا تعسرا، کہ تم دونوں آسانی پیدا کرنا، ولا تعسرا اور تنگی اور دشواری پیدا نہ کرنا، وبشرا ولا تنفرا اور بشارت دینا، نفرت پیدا نہ کرنا، وتطاوعا اور تم دونوں باہمی اتفاق اور اتحاد سے رہنا، وتطاوعا اور باہمی اتفاق رکھنا، ولا تختلفا اور آپس میں اختلاف نہ کرنا، ولا تختلفا اور تم دونوں آپسی اختلاف مت کرنا۔ تو اس طریقے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کرتے تھے، اور حکمرانی کے لیے چیزیں ضروری ہیں۔ وقال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان عن عمرو وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي خلف عن زكريا بن عدي قال أخبرنا عبيد الله عن زيد بن أبي أنيسة كلاهما عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث شعبة وليس في حديث زيد بن أبي أنيسة وتطاوع ولا تختلفا۔ قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا شعبة عن أبي التياه عن أنس بن حاتم وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله بن سعيد حاتم وقال حدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر كلاهما عن شعبة عن أبي التياه قال سمعت أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وسكنوا ولا تنفروا۔ ہاں، تو اس میں ایک لفظ ہے سکینو ولا تنفروا۔ سکینو کا معنی ہے تسکین اور اطمینان دلانا، تسکین اور اطمینان دلاؤ، اور انہیں نفرت نہ پیدا کرو، یعنی انہیں ایسے کاموں کا حکم نہ دو، ایسے کاموں کا حکم نہ دو یا ان کے ساتھ ایسا سلوک مت کرو جس سے ان کے دلوں میں نفرت پیدا ہو۔ باب تحریم الغدر۔
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر وأبو أسامة وحدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد يعني أبا قدامة السرخسي قال حدثنا يحيى وهو القطان كلهم عن عبيد الله وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء فقيل هذه غدرة فلان بن فلان. تو باب تحریم الغدری، باب ہے حد شکنی یا بدعہدی کی تحریم کا، بدعہدی یا حد شکنی کی تحریم کا۔ قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ قال حدثنا محمد بن بشر وابو اسامۃ وقال حدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد يعني ابا قدامة السرخسي قال حدثنا يحيى وهو القطان كلهم عن عبيد الله وقال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله النافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جمع اللہ الاولین والآخرین یوم القیامہ، کہ جب اللہ تعالیٰ پہلوں اور بعد میں آنے والے لوگوں کو جمع فرمائے گا، جب اللہ تعالیٰ اولین اور آخرین کو جمع کرے گا قیامت کے دن، یرفع لکل غادر لواء، تو ہر بدعہدی کرنے والے کے لیے ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا، تو ہر عہد شکن کے لیے ہر بدعہد۔ قال حدثنا ابو الربيع الأتكي قال حدثنا حماد قال حدثنا ايوب وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا عفان قال حدثنا صخر بن جويرية كلاهما عن نافع عن ابن عمر قال حدثنا يحيى بن ايوب وقتيبة وابن حجر عن إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الغادر ينصب الله له لواء يوم القيامة فيقال ألا هذه غدرة فلان۔ تو اس کا بھی معنی وہی ہے، ان الغادر ینصب اللہ، اللہ تعالیٰ نصب کرے گا اس کے لیے جھنڈا قیامت کے دن، اور کہا جائے گا الا هذه غدرۃ فلان، خبردار یہ فلاں کی بدعہد شکنی ہے، یعنی یہ علامت اور نشانی ہے کہ اس نے جو ہے عہد توڑا ہے، اور خاص طور پر جو عمراء اور حکام سے ان کی اطاعت کرنے اور سموتات کا وعدہ کیا ہے، اس کو توڑنا سب سے زیادہ ہے گناہ کے اعتبار سے، کیونکہ اس کا اثر دیگر اور لوگوں پر بہت زیادہ پڑتا ہے۔ اس لیے اس باب میں سب سے زیادہ اہم ہے کہ عمراء اور حکام سے جو عہد و پیمان ہے سموتات کا، اس پر وہ قائم دائم رہے، ان کے خلاف بغاوت نہ کرے۔ قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن حمزة وسالم بن عبد الله أن وسالم ابن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكل غادر لواء يوم القيامة۔ چلیے بھی واضح۔ قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي وحدثني بشر بن خالد قال أخبرنا محمد يعني بن جعفر كلاهما عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل غادر لواء يوم القيامة قال هذه غدرة۔ قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر بن شميل وحدثني عبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن جميعا عن شعبة في هذا الإسناد وليس في حديث عبد الرحمن يقال هذه غدرة فلان۔ قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم عن يزيد بن عبد العزيز عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل غادر لواء يوم القيامة قال هذه غدرة فلان۔ قال حدثنا محمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به
قال حدثنا محمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قال أخبرنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن خليل عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غادر لباء في دسته يوم القيامة. ہاں تو اس میں ایک لفظ کا اضافہ ہے لکل غادر لواء عند استه یوم القیامہ. ہر عہد شکن کے لیے قیامت کے دن اس کی سرین پر ایک جھنڈا ہوگا. ہر عہد شکن کے لیے قیامت کے دن اس کی سرین پر ایک جھنڈا ہوگا جو علامت ہوگی اس کے جو ہے عہد شکنی کی، اس کے وعدہ ایفا نہ کرنے کی. وقال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا المستمر بن ريان قال حدثنا ابو نضرة عن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قدره الا ولا غادر عاصم. ہاں تو اس میں عن ابی سعید خدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکل غادر لواء یوم القیامہ یرفع له بقدر غدره، کہ ہر عہد شکن کے لیے جھنڈا ہوگا قیامت کے دن جو بلند کیا جائے گا اس کے لیے اس کی عہد شکنی کے بقدر. ولا غادر اعظم غدرا من امیر عامۃ، اور نہیں ہے کوئی عہد شکن جو قدر کے لحاظ سے، عہد شکنی کے لحاظ سے زیادہ بڑھ کر کے ہو من امیر عامۃ، عام لوگوں کے امیر اور حاکم کے مقابل میں. یعنی اگر عام حاکم یا عام جو والی جو تمام مسلمانوں کا والی ہے، حاکم ہے، اس کی طرف سے عہد شکنی ہوتی ہے، اس کی طرف سے اس طرح کی حرکتیں سرزد ہوتی ہیں، تو یہ عہد شکنی کے لحاظ سے سب سے زیادہ بڑھ کر کے سب سے بڑا عہد شکن یہی ہوگا، کیونکہ اس کا اثر عوام پر پڑے گا. جب وہ خود عہد کی پابندی نہیں کرے گا تو عوام بھی اسی طرح کی برائیوں میں وہ لت پت ہوں گے اور اس کا اثر عام لوگوں تک پہنچے گا. تو اسی لیے مرا حکام کی عہد شکنی کو سب سے بڑا گناہ کے اعتبار سے قرار دیا گیا ہے اور سب سے بڑا عہد شکن اسی کو مانا گیا ہے، کیونکہ اس کا اثر اس کی رعایا اور اس کے عوام تک پہنچتا ہے. باب جواز الخداع في الحرب. وقال حدثنا علي بن حجر السعدي وعمر الناقد وزهير بن حرب واللفظ لعلي وزهير قال علي اخبرنا وقال اخبرنا حدثنا سفيان قال سمع عمرو جابر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ہاں باب جواز الخداع فی الحرب، باب ہے لڑائی میں دھوکہ دینے کے جواز کا باب. قال حدثنا علي بن حجر السعدي وعمر الناقد وزهير بن حرب واللفظ لعلي وزهير قال علي أخبرنا وقال الآخران حدثنا سفيان قال سمع عمرو جابرا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرب خدع، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑائی یہ دھوکہ ہے، لڑائی دھوکہ ہے. یعنی جنگ اور لڑائی میں جو ہے ایک جو ہے فریق دوسرے فریق کے خلاف مختلف چالیں اور تدبیریں اختیار کرتا ہے اس کو زیر کرنے کے لیے، اس کو شکست دینے کے لیے. تو اس میں چونکہ مقصد غلبہ پانا ہوتا ہے اپنے دشمن پر، اس لیے لڑائی کو ایک خدا کہا گیا، ایک دھوکہ، ایک چال کہا گیا. اور لڑائی ہی کے موقع پر یہ وارد ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی سخت لڑائی پیش آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب پر اس کا حال منکشف نہیں کرتے تھے. مثلا اگر کسی طرف جانا ہوتا تھا تو دوسری طرف کا آپ جو ذکر فرماتے تاکہ جو دشمن وغیرہ، تاکہ ان کے ذریعے سے، دشمنوں کے جاسوسوں کے ذریعے سے ساری چیزیں دشمنوں تک پہلے نہ پہنچ جائیں اور تیار رہیں وہ اس کے لیے، بلکہ دشمن غافل رہے اور اچانک ان پر حملہ ہو. تو چونکہ لڑائی یہ چال، مختلف تدابیر اور دھوکہ دینے سے عبارت ہے، اس لیے لڑائی میں اس چیز کو جائز رکھا گیا ہے، کیونکہ دشمن بھی اسی طرح کی حرکت کرتا ہے. اگر آدمی وہاں پر چال اور تدبیر اختیار نہیں کرے گا تو بہت جلد شکست کھا جائے گا. حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهل قال اخبرنا عبد الله بن المبارك قال اخبرنا معمر عن حماد بن منبه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعه.
باب كراهة التمني لقاء العدو والأمر بالصبر عند اللقاء. قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد قال أخبرنا عن المغيرة عن أبي الزناد عن الأعرج عن هريرة لقيتموهم فاصبروا. باب کراہت تمنی لقاء العدو والامر بالصبر عند اللقاء. باب ہے دشمن سے مقابلہ کی تمنا کرنے کی کراہیت کا، دشمن سے مقابلے کی تمنا کرنے کی کراہیت کا، والامر بالصبر عند اللقاء، اور ملاقات کے وقت صبر و ثبات سے کام لینے کا حکم. کہ ایک تو آدمی دشمن سے ملاقات کی تمنا نہ کرے، اپنی طرف سے آرزو نہ کرے، اور دوسرے یہ کہ اگر دشمن سے ملاقات ہو جائے، مٹبھیڑ ہو جائے، تو ایسی صورت میں وہ صبر سے کام لے اور جو ہے ثابت قدمی سے ڈٹ کر کے مقابلہ کرے. قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد قال حدثنا ابو عامر العقدي عن المغيرة وهو ابن عبد الرحمن الحزامي عن ابي الزناد عن الأعرج عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاصبروا. کہ تم دشمنوں سے ملاقات کی تمنا نہ کرو، تم دشمنوں سے ملاقات کی تمنا نہ کرو. فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا، جب تم ان سے ملاقات کر لو، فَاصْبِرُوا، تو تم صبر کرو، یعنی جو ہے وہ ثابت قدمی کے ساتھ ان کا مقابلہ کرو، راہ فرار اختیار نہ کرو. تو پہلی بات تو یہ حکم دیا گیا کہ دشمن کو تم حقیر نہ سمجھو، اور اپنے آپ کو یہ نہ سمجھو کہ ہم دشمن کو ایک ہی لمحے میں نیست و نابود کر دیں گے اور دشمن پر حملہ کرنے کے فراق میں رہو. تو ایسا تم مت کرو. ہاں اگر اس کی ضرورت پڑ جائے، دشمن سے ملاقات ہو ہی جائے، تو ایسی صورت میں تم راہ فرار اختیار نہ کرو بلکہ ڈٹ کر کے ان کا مقابلہ. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني موسى عن كتاب رجل من اسلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له عبد الله بن ابي اوفى فكتب الى عمر بن عبيد الله حين سار الى الحروريه ليخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بعض الايام التي لقي فيها العدو ينتظر حتى اذا مالت الشمس قام فيهم فقال يا ايها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسالوا الله العافيه فاذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا ان الجنه تحت ظلال السيوف. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم منزل الكتاب ومجد السحاب وهاتم الاحزاب ان تهزمهم وانصرنا عليهم. قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني موسى بن عقبة عن ابي النضر عن كتاب رجل من اسلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له عبد الله بن ابي اوفى. ابو النضر سے روایت ہے عن کتاب رجل من اسلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے، اس ان رجل من اسلم، قبیل اسلم کے ایک آدمی کی کتاب سے، یقال له عبداللہ بن ابی اوفا، جنہیں عبداللہ بن ابی اوفا کہا جاتا تھا، تو ابن نضرہ یہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے قبیل اسلم کے ایک آدمی کی کتاب سے جنہیں عبداللہ بن ابی اوفا کہا جاتا تھا. فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ حِينَ سَارَ إِلَى الْحَرُورِيَّةِ، انہوں نے عمر بن عبداللہ کو لکھا، عمر بن عبید اللہ کو لکھا جس وقت وہ خوارج کی طرف گئے. حروریہ، اس حروریہ سے مراد خوارج، اور حروریہ خوارج کا نام حروریہ کیوں پڑا؟ کیونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب انہوں نے اختلاف کر کے سب سے پہلے ان کی جماعت سے الگ ہوئے تو مقام حرورہ میں یہ اکٹھا ہوئے تھے، اور اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کا لقب حروریہ پڑ گیا.
جس وقت وہ حروریہ سے مقابلہ کرنے کے لیے چلے یخبرہ انہیں خبر دیتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان فی بعض ایامہ التي لقی فیہا العدو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعض ان دنوں میں جس کے اندر آپ نے دشمنوں سے ملاقات کی آپ انتظار کرتے رہتے تھے یہاں تک کہ اذا مالت الشمس جب سورج زوال کو پہنچتا قام فیہم تو آپ ان کے درمیان کھڑے ہوتے فقال اور کہتے یا ایھا الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا اللہ العافیہ اے لوگو تم دشمنوں سے ملاقات کی تمنا نہ کرو دشمنوں سے مٹبھیڑ کی آرزو نہ کرو اس لیے کہ اس کے اندر ایک تو دشمن کی تخفیف اور ان کو ہلکا سمجھنا ہے اور آدمی جب اپنے آپ کو اپنے دشمن کو ہلکا سمجھ لے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے وہ صحیح طور پر تیاری نہیں کر پائے گا اپنے آپ کو برتر سمجھنے کی وجہ سے تو دشمن کو تم ہلکا مت سمجھو ان کی اہمیت کا صحیح طور پر اندازہ کرو تو دشمنوں سے مٹبھیڑ کی تمنا نہ کرو واسأل اللہ العافیہ اور اللہ سے عافیت طلب کرتے رہو اور اللہ سبحانہ وتعالی سے عافیت طلب کرتے رہو فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ جب تم ان سے ملاقات کر لو جب تم دشمنوں سے ملاقات کرو فَاصْبِرُوا تو تم ثابت قدم رہو فَاصْبِرُوا تو تم ثابت قدم رہو وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ اور جان لو کہ جنت یہ تلواروں کی سائے تلے ہے اور جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے ثم مقام یعنی آدمی اگر شہید ہوتا ہے تو فوراً جنت میں پہنچ جاتا ہے ثم مقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے وقال اللہم منزل الکتاب ومجری السحاب وحادم الاحزاب اہزمہم وانصرنا علیہم اور کہا کہ اے اللہ جو کتاب کا اتارنے والا ہے وہ مجری السحاب بادلوں کو چلانے والا ہے وہ حازم الاحزاب اور لشکروں کو شکست سے دوچار کرنے والا ہے احزاب سے مراد وہ قبائل ہیں جو غزوہ خندق کے موقع پر مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے اور انہوں نے مدینہ پر چڑھائی کی تھی اور اسی مناسبت سے غزوہ احزاب نام پڑا تھا تو احزاب سے مراد لشکروں کو شکست سے دوچار کرنے والے اہزمہم تو ان کو شکست سے دوچار کر وانصرنا علیہم اور ہمیں ان کے خلاف مدد عطا فرما تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ جب بھی وہ دشمن سے ملاقات کرنے کے لیے نکلتے جہاد اور قتال کے لیے ان کے مقابل میں جاتے تو یا تو آپ صبح کے وقت میں ان سے ملاقات کرتے صبح کے وقت میں ان پر چڑھائی کرتے صبح کے وقت جب لوگ تر و تازہ ہوتے تھے اور فجر کی نماز میں دعائے قنوت وغیرہ کے ذریعے سے دشمنوں پر فتح یابی کے لیے دعائیں کی جاتی تھیں اس وقت نکلتے تھے اور یا اگر آپ اس وقت نہیں نکل پاتے تو آپ زوال کا انتظار کرتے رہتے کہ سورج جب زوال کو پہنچ جاتا اور دھوپ کی تمازت کچھ کم ہو جاتی تو اس موقع پر ظہر کی نماز کے بعد آپ دشمنوں پر چڑھائی کرتے تھے اور اس طریقے سے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا وغیرہ بھی کرتے رہتے تھے یعنی صرف جو ہے اپنی قوت اور طاقت ہی پر اعتماد نہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے فتح و نصرت کے لیے برابر دعا فرماتے رہتے تھے باب استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدو قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا خالد بن عبد الله عن اسماعيل بن ابي خالد عن عبد الله بن ابي اوفى قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاحزاب وقال اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الاحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم اللہم اہزم اللہ تو ان کو شکست دے وزلزلهم اور ان کے قدم اکھاڑ دے وقال حدثنا ابو بكر وابي شيبه قال حدثنا وكيع بن الجراح عن اسماعيل بن خالد قال سمعت بن ابي اوفى يقول دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث خالد غير انه قال حازم الاحزاب ولم يذكر قوله اللهم. وقال حدثناه اسحاق بن ابراهيم وابن ابي عمر جميعا عن ابن عيينة عن اسماعيل بهذا الاسناد وزاده ابي عمر في روايه مجري السحاب. وقال حدثنا حجاج بن
حجاج بن الشاعري قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حماد عن ثابت عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول يوم احد اللهم انك ان تشاء لا تعبد في الارض. ہاں تو اس روایت میں ہے ان ثابت عن انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول یوم احد کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے دن کہتے تھے اللہم انک ان تشاء لا تعبد فی الارض کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو زمین میں تیری عبادت نہیں کی جائے گی. اے اللہ اگر تو چاہے تو زمین میں تیری عبادت نہیں کی جائے گی، یعنی تو مسلمانوں کو اگر شکست دے دے گا تو پھر روئے زمین پر تیرے کلمے کو بلند کرنے والا کوئی نہیں رہے گا. ویسے جو تاریخ اور مغازی کی کتابوں سے یہ بات ثابت ہے کہ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر کی تھی. یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر کی تھی. لیکن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا تذکرہ احد کے حوالے سے کر رہے ہیں، اسی لیے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت شاذ ہے، اس لیے کہ مغازی اور کتب سیر میں جو روایتیں ہیں وہ سب کی سب غزوہ بدر کے تعلق سے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا غزوہ بدر کے موقع پر مانگی تھی. ہاں باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب. قال حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمحي قال اخبرنا الليث قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن عبد الله ان امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. باب تحریم قتل النساء والصبیان فی الحرب، جنگ میں عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے کی حرمت کا باب. جنگ میں عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے کی حرمت کا باب. قال حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال اخبرنا الليث وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن نافع عن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن عمر ان امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة، کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی غزوے میں مقتول پائی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی غزوے میں ایک عورت قتل کر دی گئی، مقتول پائی گئی. فانکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل النساء والصبیان، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کے قتل پر نکیر کی. آپ نے انہیں برا اور ناپسندیدہ قرار دیا. تو اسلام کے اندر عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے سے منع کیا گیا ہے، الا یہ کہ وہ ہتھیار اٹھا کر کے سامنے آ جائے، الا یہ کہ وہ ہتھیار اٹھا کر کے سامنے آ جائے. تو عورتوں بچوں اور اسی طریقے سے وہ بوڑھے جو اپنے عقل اور تدبیر کے ذریعے سے جنگ میں شریک نہ ہوں تو ان کو قتل کرنے سے منع کیا گیا ہے. چلیے ابو بکر بن ابي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر وابو اسامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمد. قال حدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن مسعود وعمر ناقد قال يحيى قال عن ابن عباس عن الصعب بن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيتون فيصيبون من النساء والبنين قال باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمد. باب ہے رات کے اندر حملہ کرنے میں عورتوں اور بچوں کے قتل کے جواز کا بغیر قصد اور ارادہ کی. رات میں اگر کسی دشمن پر شمخوں مارا، رات میں حملہ کیا، تو ایسی صورت میں اگر اندھیرے میں کچھ عورتیں مقتول ہو جائیں یا بچے پڑ جائیں اور وہ قتل کر دیے جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، جب بلا قصد اور ارادے کے، بغیر قصد اور ارادے کے ہو کہ رات کے اندھیرے میں انہیں پہچان نہیں سکا، ان کو قتل کر دیا، تو اس میں گناہ نہیں ہے، یہ جائز ہے. کیونکہ آدمی اپنے تعمدن یعنی قصد اور ارادے سے ایسا نہیں کر رہا ہے، چونکہ لڑائی ہے اور اندھیرے میں وہ فرق امتیاز نہیں کر پایا، تو اسی صورت میں گنہگار نہیں ہوگا.
قال حدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وعمر الناقد جميعا عن ابن عيينة قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن السعد بن جثامة قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الذراري من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم فقال هم منهم. صحابی ابن جسامہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مشرکین کے عورتوں اور بچوں کے بارے میں، مشرکین کے عورتوں اور بچوں کے بارے میں سوال کیا گیا یبیتون، جن پر شبخو مارا جائے، رات میں ان پر حملہ کیا جائے. یبیتون رات میں حملہ کرنا، یبیتون کہ ان پر رات میں حملہ کیا جائے، فیصیبون من نسائہم وذراریہم، اس میں مسلمان ان کی عورتوں اور بچوں کو قتل کر دیں. فیصیبون من نسائہم وذراریہم، پس ان کی عورتوں اور بچوں کو وہ قتل کر دیں. فقال ہم منہم، تو آپ نے فرمایا کہ وہ انہی میں سے ہیں. ہم منہم، انہی میں سے ہیں، یعنی جو ہے بغیر قصد اور ارادہ کے اگر اس طریقے سے رات کے اندھیرے مقتول ہو جائیں تو مسلمان گنہگار نہیں ہوگا اور ان کا شمار انہی کفار ہی میں سے ہوگا. یعنی ان کے قتل کا جو حکم تھا اسی طریقے ان کے قتل کا بھی حکم ہوگا جب بغیر تعمد اور بغیر ارادہ کے ہو. قال حدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة قال قلت يا رسول الله انا نصيب بالبيات من ذرار المسلمين. وقال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال اخبرنا عمرو بن دينار ان ابن شهاب قال اخبره عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة عن نبيه قال له لو ان خيلا اغارت من الليل فاصابت من ابناء المسلمين قال هم من ابائهم. عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة ان النبي صلى الله عليه وسلم قيل له لو ان خيلا اغارت من الليل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا کہ اگر کوئی گھوڑ سوار رات میں حملہ کرے، کہ اگر کوئی گھوڑ سوار دستہ رات کو حملہ کرے، فاصابت من ابناء المشرکین، اور مشرکوں کے بیٹوں کو قتل کر دے، قال هم من آبائہم، تو آپ نے فرمایا کہ وہ اپنے آبا کے حکم میں ہوں گے، وہ اپنے آبا کے حکم میں ہوں گے، یعنی دنیاوی معاملات میں اپنے آبا کے تابع ہوں گے. مثال کے طور پر اگر کسی قلعہ کے اندر وہ قلعہ بند ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد مسلمان حملہ کرتے ہیں اور ان پر فتح پا لیتے ہیں تو ان کے جو ہے تو ان کے بچے اور عورتوں کو قیدی بنا لیا جائے گا، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے گا، اپنے باپ کے حکم کے تحت ہوں گے دنیاوی معاملات میں. رہی بات آخرت کی تو اس سلسلے میں اختلاف ہے، لیکن راجح قول یہی ہے کہ وہ جو ہے وہ جنتی ہوں گے جب تک کہ وہ بلوغت کی عمر کو نہیں پائیں، نہیں پہنچے. کئی مسئلہ آئے گا یہ تو وہاں تفصیل سے بات ہوگی کہ اولاد المشرکین کا آخرت کے تعلق سے کیا حکم ہوگا. رہی بات قتل کے وقت، لڑائی کے موقع پر وہ اپنے آبا کے تابع ہوں گے، ان کو بھی قیدی بنایا جائے گا، ان کی عورتوں کو بھی قیدی بنایا جائے گا، ان کے آبا کے لحاظ سے، ان کے آبا کے کفر کا اعتبار